ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ایک، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور یہاں شادی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے کاغذی شادی کرتے ہو، وہ بالکل حرام ہے. شادی اسلام میں خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کاغذی کارروائیوں کے لیے نہیں ہوتی. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہیں. لہذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں. اس میں ایک تفرد ہے ابن عمر کا جو بعض اہل حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث کی شادی نہیں ہوتی ہے. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں تو ایک بریلوی لڑکی کے ساتھ ایک وہابی لڑکے کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک ہے. ہم کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی مشرک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چند ایک جذباتی لوگ ہیں، میں اس کو کوئی اس فرقے کی ریپرزنٹیشن نہیں سمجھتا. انہیں اپنے فاسد عقیدے کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر سہارا لیتے ہیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عمر کا. کیونکہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی نہ کرے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غلام عورت کے ساتھ شادی کر لے ہو جو مومنہ. اور پھر اسی طریقے سے مومنہ عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری لے کر آئے کہ ابن عمر یہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک تو اس سے بڑا کوئی شرک ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا کہے کہ وہ اللہ ہی ہے، خواہ وہ کیتھولک ہو یا پروٹیسٹنٹ. آج کل اس زمانے میں جیکوبائٹس تھے، آج کل پروٹیسٹنٹ ہیں. عبداللہ ابن عمر یہود و نصارہ کو بھی مشرکین کی کیٹیگری میں فال کرواتے تھے، لیکن امت نے ان کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا کیونکہ یہ فتویٰ قرآن کے بھی خلاف ہے. سورہ بقرہ کے بعد سورۃ المائدہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی ہے. اگر اس کی کوئی یہ تعویل کرے کہ صرف ان اہل کتاب عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جو شرک نہ کرتی ہوں، تو یہ بالکل غلط ہے. قرآن تو ایڈریس ہی یہود و نصارہ کو اس اعتبار سے کر رہا ہے کہ وہ شرک کرتے تھے. قرآن نے یہ فرق نہیں کیا، اور 100% وہ شرک ہی کرتے تھے. چاند ایک کچھ دانے بچے تھے تو مسلمان ہو گئے تھے، وہ شرک ہی کرتے تھے. قرآن خود ان کا شرک بیان کر رہا ہے، اس کے باوجود اجازت دے رہا ہے. قرآن ہی بتا رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور وہ بھی کافر ہیں جو ٹرینٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا 3 میں سے ایک ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہیں آسمانی مذہب ہونے کا بینیفٹ دو اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہو. لیکن یہ صرف اہل کتاب کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کلیئر کر لیں. لہذا اس میں کور ہو گیا کہ سنی شیعہ کی بھی شادی آپس میں ہو سکتی ہے. ہاں بالکل. ایشو نمبر 4